سال کے افضل ترین ایام اور سال بھر کے دنوں میں افضل ترین دن گزر رہے ہیں، ان ایام کو افضل الایام، خیر الایام اور ازکی الایام ارشاد فرمایا گیا ہے۔ ان خیر الایام اور ان افضل الایام کا آغاز ذوالحجہ کی 1 تاریخ سے لے کے 10ویں ذوالحجہ تک ہے۔ اور ان ایام کو پورے سال کے ایام میں افضل ترین ایام فرمایا گیا ہے۔ محدثین اور اہل علم ارشاد فرماتے ہیں کہ راتوں میں افضل ترین راتیں ماہ رمضان کی آخری راتیں ہیں، آخری عشرے کی راتیں ماہ رمضان کی وہ تمام سال کی راتوں سے افضل ہیں، لیکن یہ عشرہ ذی الحج کے ایام سال بھر کے ایام میں افضل ترین ایام ہیں۔ جب یہ ایام افضل ترین ہیں تو امام الانبیاء سید الصادقین سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان ایام میں نیکی کرنا اور ان ایام میں اعمال صالحہ کرنا اتنا محبوب ہے، اتنا پسندیدہ ہے۔ سال بھر کے ایام میں جب بھی کوئی نیکی کی جائے اللہ کو وہ نیکی اتنی محبوب نہیں جتنی نیکی ان ایام کی نیکی ہے۔ وہ نیکی عبادات کی صورت میں ہو، وہ نیکی معاملات کی صورت میں ہو، وہ نیکی فرائض کی ادائیگی کی صورت میں ہو، وہ نیکی سنن کی ادائیگی کی صورت میں ہو، مستحبات کی صورت میں ہو، جس صورت میں جو بھی نیکی ان ایام میں کی جائے اللہ کو ان ایام کی نیکی سال بھر کے ایام سے زیادہ محبوب ہے۔ اور ارشاد فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّسْبِيحَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ کہ ان ایام کا خصوصی وظیفہ اور ان ایام کا خصوصی عمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ کی تحمید، اللہ کی تکبیر کثرت کے ساتھ کرو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ان ایام کی کثرت کرو۔ اور پھر ان ایام میں ان اذکار کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بڑائی،
اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی کا اظہار کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ایام میں سے کسی ایک دن کا روزہ رکھنا سال بھر کے روزوں کے برابر ہے۔ پورا سال کوئی بندہ روزہ رکھے، اور میں عرض کیا کرتا ہوں کہ شاید ہی پوری روئے زمین پہ، توجہ کے ساتھ سن لیں، شاید پوری روئے زمین پہ اللہ کا کوئی نیک بندہ ایسا ہو جو سال بھر روزے رکھنے والا ہو، کوئی ہی ہوگا، لیکن فرمایا ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر، اور ایک رات کی عبادت وہ لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارا المیہ یہ ہے، ہماری جہالت اور لا علمی یہ ہے کہ مسلمانوں میں اکثریت مسلمان ان ایام کی فضیلت سے لا علم بھی ہیں، غافل بھی ہیں۔ اکثریت کو پتہ ہی نہیں ان ایام کی اہمیت، قدر و منزلت کیا ہے، اور جن کو پتہ ہے ان میں اکثریت غافل ہیں۔